أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ بلکہ ہم باطل پر حق کی ضرب لگاتے ہیں تو حق باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے اور باطل شکست کھا کر بھاگ اٹھتا ہے، اور تمہارے لیے ہلاکت ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بیان کرتے ہیں۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم شاہ صاحب، مقلدین میں سے حنفی، بریلوی، رضا خانی مولوی نے آپ پر یہ الزام لگایا ہے کہ آپ نے بہن کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیا ہے، اس مسئلے میں آپ کا کیا موقف ہے، اس کو ذرا وضاحت فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ان کا اپنا مذہب اس بارے میں بالکل واضح ہے۔ ان کے مذہب میں ماں کے ساتھ نکاح کرنے پر کوئی حد نہیں، اس سے اگر حق زوجیت بھی ادا کرے تب بھی کوئی حد نہیں۔ اسی طرح یہ اگر اپنی بہن سے نکاح کریں تو اس پر کوئی حد نہیں، اگر حق زوجیت بھی ادا کر دیں تب بھی کوئی حد نہیں۔ نانی دادی کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ محرمات ابدیہ جن سے نکاح حرام ہے کسی صورت میں بھی جائز نہیں، ان کی فقہ میں لکھا ہوا ہے، ہدایہ میں لکھا ہوا ہے، اسی طریقے سے فتاوی قاضی خاں میں لکھا ہوا ہے، فتاوی عالمگیری میں موجود ہے، قدوری میں موجود ہے۔ آپ اس پروگرام کے حصے دوم میں آپ اس کو ملاحظہ کر لیں کہ کس طریقے سے محرمات ابدیہ کے ساتھ یہ نکاح کرنے پر کہتے ہیں کوئی حد نہیں ہے، اور حق زوجیت بھی ادا کر دی جائے تو تب بھی کوئی حد نہیں ہے۔ تو اپنے اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے یہ مختلف پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ مناظرے کے دوران جب انہوں نے عبد القادر جیلانی کو ثالث مقرر کیا کہ آپ بھی اس کو مانتے ہیں، ہم بھی اس کو مانتے ہیں، اور ہم نے یہ دکھا دیا کہ عبد القادر جیلانی نے اہل حدیث کو جنتی قرار دیا ہے اور حنفیوں کو جہنمی قرار دیا ہے، تو اپنی اس خفت کو مٹانے کے لیے یہ مختلف پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ تو یہ جو پروپیگنڈا ہمارے خلاف کیا گیا ہے یہ بالکل ہی جھوٹ پر مبنی ہے۔ جو صورت فتوے کی بنتی ہے وہ میں آپ کے سامنے اب بیان کر دیتا ہوں کہ اصل میں رضائی بہن بھائی کا آپس میں نکاح کرنا کیسا ہے۔ مثلا زید اور زینب یہ ایک دوسرے کے ساتھ دودھ پیتے ہیں۔ زینب زید کی ماں کے ساتھ دودھ پیتی ہے۔ اب زید اور زینب یہ آپس میں رضائی بہن بھائی ہو گئے۔ اب زید کا نکاح زینب سے نہیں ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے زید کا بھائی عبداللہ ہے، اس کا نکاح بھی زینب سے نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ زید کا بھائی ہے، اور یہ عبداللہ جو ہے یہ زینب کا رضائی بھائی بن جائے گا، کیونکہ زید نے زینب کے ساتھ دودھ پیا ہے، تو زید کے بھائیوں کا نکاح بھی زینب سے نہیں ہو سکتا ہے، لیکن عائشہ کا نکاح ہو سکتا ہے، اس لیے کہ عائشہ رضائی بہن بھائیوں میں شامل نہیں ہے، یہ دودھ میں شریک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس کی دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ زینب کی ماں ہے اور زید زینب کے ساتھ اس کی والدہ کا دودھ پیتا ہے، تو زید اور زینب یہ دونوں رضائی بہن بھائی ہو گئے۔ اسی طریقے سے زید کا نکاح زینب کی بہن عائشہ سے نہیں ہو سکتا ہے، لیکن عبداللہ کا نکاح زینب اور اس کی بہنوں سے ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ رضائی بہن بھائی نہیں ہیں۔ اس کی تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ زید اور زینب کسی اجنبی عورت کا دودھ پیتے ہیں۔ اب زید اور زینب تو آپس میں بہن بھائی ہو جاتے ہیں، رضائی بہن بھائی، ان کا نکاح آپس میں حلال نہیں ہے، لیکن عبداللہ اور عائشہ جو ان کے بھائی ہیں اور ان کی بہنیں ہیں یہ آپس میں رضائی بہن بھائی نہیں ہیں۔ تو اصل میں یہ مسئلہ جو ہے اپنے اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے کیا گیا ہے، وگرنہ ہمارے ہاں یہ بات بالکل واضح ہے۔ اگر ہم نے کوئی فتویٰ دیا بھی ہوتا جیسا کہ یہ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور وہ فتویٰ واقعی غلط ہوتا تو ہم اس سے رجوع کر لیتے، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فتویٰ دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی
لڑکی سے نکاح کرتا ہے ابھی رخصتی نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس کی والدہ کو دیکھ لیتا ہے، تو والدہ اس کو پسند آتی ہے۔ اب یہ شخص کیا اس کی بیٹی کو طلاق دے کر اس کی والدہ سے نکاح کر سکتا ہے جبکہ رخصتی نہیں ہوئی؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ فتویٰ دیا کہ ہاں، وہ اس کی والدہ سے نکاح کر سکتا ہے کیونکہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے۔ تو جب یہ مدینے آتے ہیں اور صحابہ اکرام سے اس مسئلے پر گفتگو ہوتی ہے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو بتلایا جاتا ہے کہ نہیں، نکاح کے ذریعے ہی اس کی ماں اس پر حرام ہو جاتی ہے، رخصتی کا ہونا یا نہ ہونا کوئی شرط نہیں ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آتے ہیں اور اس مرد کو حکم دیتے ہیں کہ یہ تمہاری ساس ہے، اس سے تمہارا نکاح حرام ہے ہمیشہ کے لیے، چاہے رخصتی ہوئی یا نہیں، صرف نکاح سے ہی حرام ہو گیا۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی جب اپنے مسئلے سے، اپنے فتوے سے رجوع کر لیتے ہیں تو اگر ہم نے بھی کوئی ایسا فتویٰ دیا ہوتا تو ہم بھی اس سے رجوع کر لیتے، لیکن مسئلہ یہاں یہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ اپنی شکست کو چھپانے کا ہے کہ واضح شکست ہونے کے بعد اور افضل قادری کے اہل حدیث بن جانے کے بعد ان لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کیا تاکہ اپنے اس جھوٹ کو چھپایا جائے، اپنی اس شکست کو چھپایا جائے، اور ہمارے خلاف یہ پروپیگنڈا انہوں نے جاری کیا ہوا ہے، یوٹیوب پر انہوں نے یہ کلپ لگائے ہوئے ہیں، تو ہم یہ جو جواب دے رہے ہیں یہ اسی کا حصہ ہے۔ اور یہ کہ یہ اپنی ماں، نانی، دادی، پھوپھی، بہن سے نکاح کرنے کے بعد حق زوجیت ادا کرنے کو بھی کہتے ہیں کہ یہ قابل حد نہیں ہے، اس پر حد نہیں لگائی جائے گی۔ لہذا حنیف قریشی نے اور ان کے بڑے علماء نے اور ان کے ائمہ نے اس بات کا فتویٰ دیا ہے کہ محرمات عبدیہ سے نکاح اور اس کے بعد حق زوجیت ادا کرنا، اس سے کوئی حد نہیں ہے۔ تو اصل یہ ان کا مذہب ہے، اور یہ اپنے اس گندے مسئلے کو چھپانے کے لیے اہل حدیث پر کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔